بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت باسعادت نام سے جو دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز چینل سے پروگرام دین و دانش۔ پروگرام دین و دانش کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامی تہذیب میں اولڈ ایج ہوم کے قیام کا تصور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جے نیوز مختلف مذہبی، سیاسی، سماجی پروگرام کا انعقاد کرتا رہتا ہے اور ہر جمعے کو پروگرام دین و دانش جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے اندر مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالر ہمارے ہاں مدعو کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا قاضی عبدالغفور صاحب، جو کہ ایک علمی اور ادبی اور سماجی شخصیت ہیں۔ میں اس اسٹوڈیو میں ان کی تشریف آوری کا بے حد مشکور ہوں۔ تو جی قاضی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور سب سے زیادہ شکریہ جے نیوز کا، اور پھر ان کے ساتھ طاہر بھائی جو ایک نڈر شخصیت ہے ہمارے علاقے کی، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ذاتی کوئی میل ملاقات نہیں ہے، لیکن ان کے پروگرام کی ریفرنس سے میں نے ان کو دیکھا کہ انتہائی غیور نڈر شخصیت ہے، اور مظلوموں کا، غریبوں کا جو حال ہے وہ کام بالا تک بڑے حسن طریقے سے پہنچاتے ہیں، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامی تہذیب میں اولڈ ایج ہوم کے قیام کا تصور۔ اسلام ایک نہایت ہی عمدہ اور ایک نہایت ہی احسن انداز کے اندر زندگی کو جینا سکھاتا ہے، اور تمام لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ اسلام بیان کرتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ والدین کے حقوق اور اولڈ ایج ہوم کے ساتھ جو آج کل ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں کہ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے۔ جی ندیم بھائی، بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اور اپنے ویورز کو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو اشکالات ہیں وہ دور کر سکیں، اور جو صحیح راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اور اپنے والدین کے متعلق بتایا، اس کو ہم آن کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اخلاقیات سکھائی ہیں، اس میں اولڈ ہوم ایج کا یا اولڈ ہوم ایج جو بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو اس میں ہم وہ رکھ دیتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ سختی سے ممانعت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، میں کماتا ہوں، میرے والد اس کو، میری کمائی کو میری اجازت کے بغیر استعمال کر دیتے ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے والد کے پاس لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم بھی اور تمہارا مال بھی، تمہارے والد کی مرہون منت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرے سے ہی ایسی تعلیمات کے اپنے جو منافی جو ہے وہ اپنا طرز عمل ظاہر کرتا ہے۔ اسلام اور دین ہمیں سکھاتا ہے اخلاقیات میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب اس موضوع کے ندیم میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہم کرنٹ افیئر سے لیتے ہیں، دنیا کے معیشت کے دور میں، معاشی بدحالی کے طور پر جو ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اور ایک اس کا تصور وہ ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے ہی ہمارے لیے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ جو والدین کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، صحابہ نے بتائے، تابعین نے بتائے، تبع تابعین نے بتائے، اور ہمارے علماء مشائخ نے بتائے، ہم سرے سے ہی ان کی تعلیمات کے منافی چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو دنیا کے بظاہر ترقی یافتہ ملک اور بظاہر بڑے دانشمند لوگ نظر آنے والے، ترقی کے راستوں پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے، انہوں نے اس روایت کو ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی جو خود بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔
تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، چائنا پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ بھیج رہا ہے، اپنے لوگ بھیج رہا ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے. تو اس نے شروع میں ان کا جو طرز عمل تھا وہ اپنے والدین کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بدھ مذہب تھے، وہ اپنے طریقے کے مطابق فوت ہو جانے والے اپنے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کی مورت بنا کے رکھ لیتے تھے، اور ایون کہ تاریخی کتب میں آتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کھانا نہیں شروع کرتے تھے. کوئی کام کرتے تھے تو ان کی جو تصویر بنائی ہوتی تھی اس کے پاس جا کر انہیں باقاعدہ پوچھا جاتا تھا تصور میں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن گزرتے گزرتے معیشت کی دوڑ میں وہ اس قدر وہ بے روی کا شکار ہوئے کہ ان میں آج یہ زیادہ ماحول ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ حق تلفی ہو رہی ہے. آپ جا کر ان اولڈ ایج ہومز کا وزٹ کریں، وہاں پر انسانیت سسکیاں لے رہی ہے. تو یہ دونوں طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قابل قبول نہیں ہے معاشرے کے لیے. جی غیر صاحب، درست فرمایا آپ نے، اور آپ مثال دے رہے تھے چین کی، اور بالکل ایسے ہی تھا کہ چین میں ابتدا میں جو ہے وہ والدین کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی مورت بنا کر جو ہے وہ گھروں میں رکھی جاتی تھی، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ اتنی بے روی کے اندر جو ہے وہ پڑ گئے، والدین کو اولڈ ایج ہوم کے اندر جو ہے وہ چھوڑنے کے بعد وہ ان سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ ابھی جو ہے وہ چائنا نے مجبوراً یہ قانون پاس کیا کہ والدین کو ملاقات کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پر ایک دفعہ سال میں جو ہے وہ بچوں کا اولاد کا جانا جو ہے وہ قانون بن گیا ہے کہ جو ہے نا وہ لازم ہے، اور جو نہیں جاتا اسے جو ہے وہ فائن ہوگا. یعنی کہ یہ جو ہم مدر ڈے فادر ڈے منا رہے ہیں تو اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اولڈ ایج ہوم کے اندر، اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے والدین کو سالوں بعد جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں. تو اسلام تو جو ایک بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اور اسلام تو جو ہے وہ والدین کے حوالے سے بے شمار حقوق جو ہے وہ بیان کرتا ہے. ایون کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے والدین کو محبت اور عقیدت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر جو ہے وہ کوئی گھر میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھتا ہے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا پاکیزہ ذات ہے، اور وہ بہت بڑا کبریائی والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو محبت سے دیکھنے کے بدلے جو ہے والدین کو 100 حج کرنے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. تو اتنا پیارا دین ہمارا اور اتنا پیارا مذہب ہمارا ہے. تو اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اولڈ ہوم کا تصور، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ ہماری نالائکی ہے، کم عقلی ہے، معاشرت کی بے روی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے بہت زیادہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ترقی جو ہے یہ والدین کے حقوق سے ہمیں روک سکتی ہے؟ کیا ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی جو ہے والدین کی جو خدمت ہے یا والدین کو ساتھ رکھ کر ہم ترقی کی دوڑ میں جو ہے وہ پیچھے ہو سکتے ہیں، کیا ایسا کچھ ہے واقعی؟ نہیں بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اصل میں اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اور جو ہماری جنریشن اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ بدقسمتی سے لائم لائٹ سے زیادہ متاثر ہو گیا ہے، مغرب سے زیادہ متاثر ہو گیا ہے. حالانکہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. ہم نے کیونکہ مادیت والا ذہن بنا لیا ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے واقف نہیں ہیں، ان کی بتائے ہوئے طریقوں سے واقف نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے مغرب کی جو روایات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ یوں ہو گیا کہ جو ہم سے تہذیب سیکھتے تھے ہم نے ان کی چاکری شروع کر دی. تو اس وجہ سے ہم بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو یہ بتائیں کہ والدین بوجھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اور والدین تمہاری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ والدین ہی تمہاری ترقی کا سنگ میل ہے. والدین سے ہی تم انسپائر ہوئے ہو، اور والدین کی ہی دعاؤں سے تم کامیاب ہوگے. نہ یہ دنیاوی طور پر کسی طور پر ترقی میں حائل رکاوٹیں ہیں والدین، اور نہ ہی روحانی طور پر. دنیاوی طور پر کس طرح نہیں ہے؟ دنیاوی طور پر اس طرح نہیں ہے کہ بچہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے،
وہ والدین جتنا تجربہ حاصل نہیں کر سکتا. تو والدین کو ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے، ان کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے، اب دیکھیں نا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، والد اس کو بتاتا ہے بیٹا یہ اونچے نیچے راستے ہیں، اس پہ تم نے کیسے چلنا ہے. ماں اس کو بتاتی ہے تو دیا سلائی اٹھا رہا ہے، ماچس اٹھا رہا ہے، اس کو نہ اٹھانا، اس سے تیرے ہاتھ جلیں گے. تو یہ معاشرہ ڈیولپ کرنے میں والدین کا ایک رول ہوتا ہے. تو جب رول ادا کرتے 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 آپ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے تجربات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو آپ ان تجربات سے سیکھیں گے، زندگی گزارنے کے اصول سیکھیں گے. دوسرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعائیں ایسی اللہ کے عرش پہ لگتی ہیں کہ دنیا کا کوئی کام تمہاری اس کی وجہ سے. آپ دیکھیں، چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں، وقت کی بھی قلت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے پروگرام سے ہٹ کر بھی کہ ہم اس کو اجاگر کریں. اب حضرت اویس کرنی جو تھے، اپنی والدہ کی خدمت اتنی کرتے تھے کہ اپنی والدہ کی خدمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی میں حج پہ آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنی والدہ کی خدمت کرو. تو انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت اس نہج پہ جا کے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبیلہ ہوگا مراد، اور مراد کے قبیلے کی شاہ ہوگی کرن، نام ہوگا بندے کا اویس، اور اس کو یہ جو پھل بہری کی جو ہے برس کی بیماری ہوئی ہوگی اور وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کی دعا سے، لیکن ایک جو درہم ہے اس کے برابر نشان موجود ہوگا. حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ عمر جب وہ آئے نا بیت اللہ شریف، تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ اویس سے دعا کروائیں؟ اس نے کہا ہاں، اس نے اپنی ماں کی خدمت ایسے کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا. تو حضرت عمر کا دور حکومت آیا، ہر سال حج پہ اعلان کرواتے، جی یمن والے کون ہیں، جی قبیلہ مراد والے کون ہیں، قرن والے شاخ کے کون ہیں. تو سارے اٹھتے، تو ان میں پوچھتے، نشانیاں ڈھونڈتے. ایک سال حج پہ وہ آئے تو انہوں نے کہا جی قبیلہ مراد سے کون ہے، جی فلاں. شاخ کرن سے کون ہے، بندے تھوڑے رہے. انہوں نے کہا اویس نام کا بندہ. اس نے کہا جی ہاں میرا بھتیجا ہے. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میرا بھتیجا ہے، لیکن آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں امیر المومنین، وہ تو ہے ہی پاگل سا، مجذوب سا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ کہاں ہے اس وقت، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اونٹ چرانے گیا ہوا. تو حضرت علی کا بازو پکڑا دے تو عمر نے کہا چلو علی. تو چلے گئے، جب دیکھا ایک درخت کے نیچے نماز میں مشغول ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. میں کہا میں دعا کس طرح کروں؟ میں کہا دعا کیجئے. جب تھوڑا سا اصرار کیا نا تو انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین عمر فاروق ہوں. تو ایک دم جذباتی ہو گیا، عمر آپ اور میں نے آپ کا نام، روب، دبدبہ اور اسلام کی خدمات سن رکھی ہیں، آپ دعا کیجئے. نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے تمہارے لیے متعلق ہے ویسے یہ فرمایا، تو میرے لیے دعا کرو، امت کے لیے بھی دعا کرو. ہاتھ اٹھائے. تو یہ نہیں کہ والدین کی خدمت کا اس قدر مقام مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے برگزیدہ صحابہ موجود ہوں، لیکن پھر بھی اس خدمت کی پیش نظر اللہ پاک اتنا بڑا رتبہ دے دیتا ہے کہ اللہ خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا. تو یہ کبھی بھی بوجھ نہیں بن سکتا میرے خیال میں، دین و سنت کی روشنی میں بھی. اور مادیت پرستی کے جو چند فتنے ہیں ان کو بھی میں یہ بات ببانگ دول کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں. یہ طاہر بھائی موجود ہیں، ہر طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے ایسے نازک موضوع پر اور نازک موقعوں پر. انہوں نے ہمیشہ سامنے آ کے حق اور سچ کی ساتھ دی ہے. تو میں انشاءاللہ ان کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو اس کو مادیت پرستی کے دور سے، ہم حجرے میں بند ملا نہیں ہیں، ہم مادیت پرستی کے لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم اچھی طرح ہم انہی یونیورسٹیز اور کالجز میں ان کی ڈگریاں بھی پڑھ کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے ان کو ڈیبیٹ کے ذریعے ضرور آن کریں گے جو اس کو جائز سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب قیس صاحب. یقیناً آپ کی گفتگو سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے جو ہے وہ ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، اور یقیناً میرے سامنے بھی جو ہے وہ ایک نیا پہلو جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے. اور یہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب کا یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کبھی بھی والدین کو جو ہے وہ بوجھ نہیں سمجھا گیا. اور اسی حوالے سے بے شمار احادیث اور بے شمار جو ہے وہ قرآنی آیات جو ہے وہ اس پر دال ہیں
کہ والدین جو ہے وہی اصل جو ہے وہ سرمایہ حیات ہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم والدین کی خدمت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیں، اور والدین جب شروع سے ہمیں پالتے پوستے یہاں تک پہنچاتے ہیں، اور جب انہیں ہماری ضرورت ہو تو ہم انہیں جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم کی جو ہے وہ راہ دکھائیں، اور پھر سونے پر سہاگا کہ ہم جو ہے وہ ان کو ترقی کی راہ پر جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہوئے حکومتی سطح پر ایسے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نالائق قسم کے اقدامات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ جی اب تو جو ہے وہ ہمیں والدین جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، اور لہذا سرکاری طور پر جو ہے وہ اولڈ ایج ہومز جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو میں جے نیوز کے وساطت سے جو ہے یہ اس چیز کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور حکومت آزاد کشمیر کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسے اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں کہ جن سے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو، اور وہ بالکل آزاد ہو جائے، اور وہ جب اولڈ ہوم کے ایج ہوم کے اندر جو ہے وہ والدین کو شفٹ کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے جو ہے ان کے حقوق سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو میں اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ بالکل یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا کوئی بھی خلاف شریعت جو ہے وہ اقدامات ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، اور جس طرح سے جو ہے وہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جے نیوز جو ہے یہ ہمیشہ ایسی برائیوں کو یا ہمیشہ ایسے معاشرے کے اندر آنے والے ایسے طوفانوں کو کہ جو بعد میں جو ہے وہ لوگوں کی معاشرتی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے سے جو ہے وہ ان کی آگاہی جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بھی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین جو ہے وہ نہ کل بوجھ تھے اور نہ والدین آج بوجھ ہیں، اور نہ ہی اسلامی معاشرے کے اندر والدین آئندہ کبھی بوجھ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اور اسی انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔